ہوں کہ اگر خان نے غداری کی ہے ملک سے آپ سزا دیں، اگر خان نے ناانصافی کی ہے لوگوں سے سزا دیں، لیکن اگر آپ سارے کیسز میں فیل ہو گئے اور خان بری ہو گیا اور آپ کو صرف عدت کا مقدمہ ملا ہے اور اس کے گھر میں گھس کے صرف اس کی بیگم کو بے آبرو کرنا ہی ہے آپ نے عدالتوں میں کھڑے ہو کے الٹے سیدھے کیسز بنا کے، تو پھر آپ ہار مان لیں، آپ اس سے صلح کر لیں، معافی مانگ لیں، کیونکہ آپ بہت بزدل ہو چکے ہیں اور یہ بزدلوں کا شیوا ہوتا ہے، بغیرتوں کا شیوا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے اندر دراڑیں ڈال کے وہ مقدمے عوام میں گھسیٹے جائیں۔ آپ آئیں اور پوچھیں کہ تم نے اکانومی کو بہتر کیوں نہیں کیا، آپ آئیں اور پوچھیں کہ جناب تم نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے۔ ایک لاجیکل سینس ہوتی ہے۔ میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا، آج آپ نے پریس کانفرنس میں بھی سنا، میں نے اپنے سیاسی حریف مریم نواز صاحبہ کا بھی نام لیا تو کتنے ادب سے لیا۔ تو خواتین یہ جڑوں کی جنگ ہے تو جڑیں لڑیں، خواتین کو بیچ میں نہ دھکیلیں، ان کا چاہے ہماری دشمن پارٹی کی بھی ہو تو وہ کیا کہتے ہیں، تیری میری کی ہوندی ہے دھی تے جلے دھی ہوندی ہے، تو وہ رسپیکٹ ڈیزرو کرتی ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی خاتون ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت گھٹیا حرکت ہے کہ جس طریقے کے کیسز ان پہ بنائے جانے ہیں۔ دوسرا آپ کا سوال کہ خان ناکام ہو گیا تو آپ کیسے کامیاب ہوں گے سسٹم چینج کرنے میں؟ مسئلہ یہ ہے خان سسٹم سے کمپرومائز کر کے آیا تھا، ابھی وہ حق پہ کھڑا ہے نو ڈاؤٹ، لیکن وہ اس وقت کمپرومائز کر کے آیا تھا۔ وہ خان کی پارٹی بھی جانتی ہے، اس نے وہی الیکٹیبلز لیے جو سب سے پہلے پریس کانفرنس کر کے وہ ڈبے ہزاریے کی طرح دوڑ لگا کے بھاگ گئے تھے، جس طرح داندوں کے جلسے میں ہوتے ہیں، کون جہلم بھاگا تھا، کہاں بھاگا تھا، سارے آپ جانتے ہیں، واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو لوگ لیے ہیں وہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں، ان کے پاس 4 ووٹ ہے 6 ووٹ ہے، لیکن وہ ہیں نظریاتی لوگ۔ ہم لوگ کم از کم گراؤنڈ سے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ سر، پاکستان کے ایک سسٹم اس طرح کا ہے کہ جب تک آپ کسی کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتے، کمپرومائز نہیں کرتے، آپ کو آگے جانے کے لیے تھوڑا بہت اپنے اندر لچک رکھنی پڑتی ہے۔ آپ کے اندر بالکل ہی لچک نہیں نظر آتی، تو یہ لچک نہ رکھتے ہوئے الیکشن ہار گئے، اگلا اور اس سے اگلا بھی ہار جائیں گے۔ ہم اس دروازے پہ جا کے بوٹ پالش کر کے نہیں آنا چاہتے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ وردی کی عزت کرنے میں اور بوٹ پالش کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو لوگ وردی کی عزت کرتے ہیں ان کی بھی عزت ہوتی ہے، جو بوٹ پالش کرتے ہیں پھر ان کا ایک عام میجر جو ہے نا، جو میجر کے اوپر لیفٹیننٹ کرنل آتا ہے، لیفٹیننٹ کرنل کے اوپر فل کرنل، دین بریگیڈیئر، دین میجر جنرل، دین لیفٹیننٹ جنرل، دین فل جنرل، اس سے بھی اوپر وزیر دفاع ہوتا ہے۔ مطلب ہی از سپوز ٹو سلوٹ، چیف آف آرمی اسٹاف از سپوز ٹو سلوٹ وزیر دفاع، لیکن فارم 47 سے بنے ہوئے وزیر دفاع کو ایک صوبیدار بھی سلوٹ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس دروازے سے آئے ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ہم 20 سال اور لگا کے آئے، لیکن کم از کم تھرو پراپر چینل آئے تاکہ آرمی چیف میری بات سنیں، یہ نہ کہ بھائی جان کم از کم عمران خان کی طرح 22 سال لگانا چاہتے ہیں آپ، اس کے بعد بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے سر، جاتے جاتے عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ عوام ہماری تقریریں مکمل سنیں، اس میں سارے سولوشنز گیون ہیں، اور پھر اسے کمپیئر کرے بلاول سے، مریم بی بی سے۔ دیکھیں آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا ہمیں سپورٹ کریں یا زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی اولاد کو سپورٹ کریں۔ آپ اپنے بچوں کا مستقبل کس کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں، عوام خود فیصلہ کر لیں۔ بہت شکریہ سر۔